اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان نگہ زیدی بندھن کے اس خوبصورت پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مولا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ بندھن کا پروگرام ہر جمعے کو 6 سے 7 بجے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کا، اور اس کے لیے بہت ہی سمپل سا پروسیس ہے۔ اس میں آپ منڈے ٹو تھرسڈے مجھے رنگ کرتے ہیں 6 سے 9 بجے کے درمیان، اور تھوڑی سی بریف ڈیٹیل اور ایک پکچر جو ہے وہ مجھے اگر آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں فون کرنے سے پہلے، تو میں آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل چیک کر کے آپ کو جو ہے وہ بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس آپ کی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے کوئی لڑکا یا لڑکی ہے یا نہیں۔ تو یہ مختصر سا پروسیس ہے، اور اس کی 1 آف رجسٹریشن فیس ہے جو کہ صرف اور صرف 15 پاؤنڈ ہے۔ تو وہ 15 پاؤنڈ آپ جو ہے وہ پے پال کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں۔ جب آپ مجھے رنگ کرتے ہیں تو اپنی کارڈ پیمنٹ بھی دے سکتے ہیں، اور ہمارا ڈونیشن ہاٹ لائن جو نمبر ہے اس پہ بھی آپ کبھی بھی رنگ کر کے یہ جو پیمنٹ ہے رجسٹریشن فی وہ پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر سا سمپل سا آسان سا طریقہ ہے، جو بھی آپ کو پسند آئے آپ اس میں سے وہ جو ہے وہ یوز کر لیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس آتی ہیں رجسٹریشن کروانے کے لیے تو اپنے دماغ میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ فلیکسیبلٹی لے کر آیا کریں۔ یہ نہیں کہ بس ہمیں یہ چاہیے تو بس یہی چاہیے۔ جب آپ رشتوں کے حوالے سے دیکھنا شروع کرتی ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ رشتے دیکھنا شروع کریں تو بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ آپ اس کو اگر کریں گی تو آپ کے رشتوں کے حوالے جو معاملات ہیں ان میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور آپ جس طرح کی لڑکی یا لڑکا تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار حامل و ناصر ہوگا۔ تو آپ وہ عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے کہ آپ سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ کر نوے امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اگر آپ سورہ یاسین کو ختم کر کے ہدیہ پیش کریں گے اور ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں گے کہ مولا یا بی بی میں نے آپ کا حوالہ دیا ہے، خدا تعالیٰ سے وسیلہ آپ کا طلب کیا ہے آپ کے حوالے سے کہ میرے بچوں کے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ انجام پا جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رشتے جو ہیں بچوں کے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی اچھے لوگوں سے ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ دعا کریں یہ دعا کیا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ مولا ان کو دین و دنیا دونوں کی دولتوں سے نوازے، کیونکہ ظاہر بات ہے دعا مانگنا ہمارا جو ہے وہ ایک رائٹ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے، خدا جو اتنی ارض و سما کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم اس سے جو چیز مانگیں گے جب ہم بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے ضد کر کے مانگتے ہیں چیزیں، اسی طرح ہم خدا تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں خدا تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے دعا کو پوری کرنے والا تو خدا تعالیٰ ہے، نہ جانے کون سی اس کو ہماری ادا پسند آ جائے، کس کا وسیلہ جو ہے وہ پسند آ جائے اور وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ رجسٹریشن کا پروسیس آپ کو پتہ چل چکا ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ چند ہفتوں سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم ایک مہمان کو اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے کہ کس طرح سے شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیا کچھ کرائٹیریا سیٹ کرنا چاہیے، یا کیا کچھ جو ہے رسومات کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے، اور لڑکا لڑکی میں کون سی خوبیاں دیکھنی چاہیے، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اور یہ جان لیں کہ جب میں یہ ارادہ کرتی ہوں بچوں کی شادی کا تو مجھے بھی کس طرح تیار ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آئیے میں آپ کی ملاقات آج کے ہمارے مہمان سے کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور ذاکرائے اور اہل بیت محترمہ سحر رضوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مصروف ترین وقت اپنے ایام میں سے وقت نکالا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو یہ محترمہ سحر رضوی صاحبہ ہیں ماشاءاللہ سے چھوٹے بچے بھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں، فل ٹائم مدر بھی ہیں اور فل ٹائم جو ہے وہ جاب بھی کر رہی ہیں، تو الحمدللہ اور پھر جو ہے وہ خدمت خلق کے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ذاکرہ بھی ہیں، اور تعلیم جو ہے وہ علم کے حوالے سے بھی لوگوں کو دیتی ہیں، تو ماشاءاللہ سے
سے بہت زیادہ مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا انہوں نے ٹائم دیا، تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں آپ سے. یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے. ہم اپنے آپ کو نہ کبھی کسی قابل سمجھتے ہیں نہ ہم ہیں، مگر جو کام خدا توفیق دے کرنے کے لیے اس پر خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا کیا ہے کہ یہاں سے ہم نہ صرف لوگوں کی انفارمیشن بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت بڑا کام جو ہے وہ کریں. اور اس پروگرام میں مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ نہ صرف رشتوں کے حوالے سے ہم لوگوں کی جو ہے وہ معاون بنے، بلکہ ہم ان کی اصلاح بھی کریں. اس لحاظ سے جو ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا ہمیں جو بھی فیڈ بیک ملتی ہے ہمارے ناظرین سے کہ بھئی اس ٹاپک کے حوالے سے آپ ڈسکشن کریں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت ناظرین کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اپنی اصلاح ہو جائے. پہلے ہماری اصلاح ہوگی تو پھر ہم ناظرین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے پتا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بہت بے تابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی بہت جو ہے آئیڈیز پڑھ کے سنا دی جائے ان کو. تو انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کا سلسلہ اپنی محترمہ سحر رضوی صاحبہ سے جاری رکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے میں جو ہوں وہ تھوڑی بہت جو ہے آئیڈیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. گو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے آئیڈیز کا معلوم کرنا ہے یا کوئی بھی ایسی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے آپ نے رشتے تلاش کریں اور کچھ اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ مجھے رنگ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن چلیں آج چند آئیڈیز جو ہے وہ میں آپ کو سناتی چلوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری کریں گے. تو ہمارے پاس آج کی پہلی آئیڈی ہے، اس میں لڑکی جو ہے وہ نان سید ہے، شیعہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ جو ہے لائر ہے. ان کی ہائٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 5'7" ہے اور بہت اچھی فیملی ہے، بہت اچھی جاب کر رہی ہیں لڑکی. تو اگر آپ ایسی لڑکی کی تلاش میں ہیں کہ جو نان سید اور ٹال لڑکی ہے، پیاری سی لڑکی ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور اس کا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ 6 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیمیل آئی ڈی ہے. اس آئی ڈی میں لڑکی جو ہے وہ 26 ایئرس آف ایج ہے اور اس نے اکاؤنٹنسی اینڈ فائننس میں جو ہے وہ ڈگری کی ہوئی ہے. 5'3" اس کی ہائٹ ہے. یہ بھی جو ہے وہ نان سید فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے ضرور بتائیے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیمیل، ماشاءاللہ سے فیمیل جو آئی ڈیز ہیں وہ کافی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ریشو دیکھیں، تناسب بھی دیکھیں لڑکے اور لڑکی کا، تو لڑکیاں ماشاءاللہ سے زیادہ ہیں. مولا ان کی جو ہے وہ قسمتیں اچھی کرے، ان کے نصیب اچھے کرے. تو ہمارے پاس جو یہ آئی ڈی ہے اس میں لڑکی جو ہے وہ 27 ایئرس آف ایج ہے، لائر ہے اور نائس لکنگ لڑکی ہے، نان سید ہیں اور 27 کی اور 28 کے درمیان لڑکی ہے. تو اگر انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اس نے لاء میں ڈگری کی ہوئی ہے، اچھی فرم میں کام کر رہی ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے بتائیے. اس کے بعد ہمارے پاس لڑکا ہے اور یہ لڑکا جو ہے وہ 32 ایئرس آف ایج ہے. ان کی جو ہے وہ میرج یعنی کہ شادی ہوئی تھی لیکن بہت ہی مختصر عرصے تک رہی ہے، کوئی بچے وغیرہ شادی سے نہیں ہے. سید فیملی سے لڑکا ہے، کوائٹ ویل آف ہے کہتے ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ان کی آئی ڈی نمبر ہے 520، آپ یاد رکھیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سادات فیملی کا لڑکا ہے، 29 ایئرس آف ایج ہے، بزنس میں انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے اور یہ کسی ٹال لڑکی کی سمپل فیملی چاہ رہے ہیں کہ لڑکی ایسی ہے جو گھریلو ٹائپ ہو. تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. ان کا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ 10 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے، اس میں یہ ہماری جو بہن ہے جو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، یہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن میں ہے اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5'3" ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتائیے گا. یہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والی بچی ہے اور ان کی جو ایج ہے وہ 25 کے قریب ہے. اس کے بعد ہماری آج کی ایک اور آئی ڈی ہے. اس میں جو لڑکا ہے وہ 33 ایئرس آف ایج ہے، سادات فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لائر ہے، 5'11" ان کی ہائٹ ہے اور یہ پیچھے سے جو ہے یہ فیصل آباد یعنی پنجاب سے ہیں اور یہ سید لڑکی کی تلاش میں ہے جو کہ نان حجاب، جو حجاب نہیں کرتی ہے. تو بہرکیف یہ ان کی اپنی پریفرنس ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں. تو بس بہت اچھی بات پچھلی دفعہ جب ہمارے ساتھ محترمہ آئی تھی تو انہوں نے کی تھی کہ
آپ اگر ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن اس میں دین کا کوئی بھی جو ہے وہ شبیہ نہیں نظر آتی ہے، تو پھر وہ صرف دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور پھر وہی آپ کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نہیں ملتا، یعنی کہ دین کے اس سے۔ تو بہت اچھی گفتگو فرمائی تھی۔ تو ناظرین یہاں تک کہ آئی ڈی پہ میں اتفاق کرتی ہوں ابھی کے لیے، اور چلتے ہیں ہم اپنی محترمہ سحر رضوی صاحبہ کی طرف کہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم ان سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ کی کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا، اگر ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو بھی بتائیے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے پیچھے بیک اپ کیا ہے، کیا ثبوت ہے، تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہی کوشش کریں گے آج کے جو بھی ہماری گفتگو ہو وہ مدلل گفتگو ہو، اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ کی اصلاح ہو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی محترمہ سحر صاحبہ کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، دیکھیں پچھلے ہفتے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کیا کرائٹیریا ہمیں جو لڑکا لڑکی کے لیے سیٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے شادی کی، جب ہم بارے میں سوچتے ہیں کس ایج سے ہم نے لڑکا لڑکی کے رشتوں کو تلاش کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو بہت اچھی گفتگو تھی اور بہت ہمارے ناظرین نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ تو آج ہم اس سے ایک اسٹیپ اور آگے چلتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ایک پروگرام کیا، اس میں ہم نے اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم نے کہ کتنا کچھ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے شادی میں۔ آپ دیکھیں بچی کے جہیز سے لے کر، بچی کے کپڑوں سے لے کر، بچی کے جولری سے لے کر، اور وہ جو تمام چیزیں جو شادی میں کھانا پینا، وینیو اور جس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر بات ہے پیسہ درکار ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، اخراجات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جب اخراجات کی بات آتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا کچھ شادی میں خرچ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور کہاں سے جو ہے وہ اسراف شروع ہوتا ہے۔ تو کہاں سے ہمیں شادی کیسی ہونی چاہیے، اخراجات کی کیا ہمارے پاس جو ہے وہ لیمیٹیشنز ہے، اور کہاں سے اسراف شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اتنی اہم سنت ہے شادی کہ پروردگار عالم قرآن میں اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ شادی قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان معرفت کتنی رکھتا ہے اپنے رب کی، جتنی رب کی معرفت ہوگی اتنا وہ اس کے دیے ہوئے احکامات کی معرفت کو حاصل کرے گا، اس کے عرفان کو حاصل کرے گا۔ بے شک اسراف کی جہاں تک بات ہے، جگہ جگہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ اے ایمان لانے والو اعتدال روی اختیار کرو، معتدل رہو، ہر چیز میں بیلنس رکھو۔ اب جس گھر میں شادی ہوتی ہے، یہ بھی اسلام نے ہمیں حق دیا اس چیز کا اور اجازت دی کہ جو چیزیں دائرہ اخلاق اور دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہیں آپ ان چیزوں کو کریں، کوئی اس میں مذائقہ ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں اگر یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ ہمارا جو اسراف ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ وہ سوال ہے کہ وہ جوئے شیر لانا، کہ ہم کہاں سے اس کو کھودنا شروع کریں، جوئے شیر لائیں، اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایک کوزے میں بند کر کے بتائیں کہ اسراف شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اسراف تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب رشتے شروع ہونے لگتے ہیں، رشتے کی بات شروع ہونے لگتی ہے تو کتنا بوجھ لڑکی کے گھر والوں پر ڈالا جاتا ہے، اور سفید پوش شریف لوگ یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگ اتنا آپ لوگوں کی مرغن غذائیں آپ کے آگے اتنا زیادہ یعنی اس ٹیبل کو سجانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے خودداری ایک بہت بڑی چیز ہے، سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، یہیں سے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈالنے کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے اگر یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی روح، قرآن کی روح سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ 5 ایسے موقع ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر دعوت طعام کرنا اور خوشی منانا باقاعدہ طور پر وہ بہت پسندیدہ
کیا گیا. اس میں یہ کہ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، آپ عقیقہ کرتے ہیں، دعوت ولیمہ عقیقے کا دی جائے، سفر حج سے آپ واپس آئیں تو آپ دعوت کریں، لوگوں کو بتائیں اور اس چیز کی خوشی منائیں. آپ نے نیا گھر خریدا، آپ اس میں دعوت طعام کریں، مومنین کی، مسلمین کی برکت کا موجب بنتا ہے. اور جیسے مثلا اگر بچہ ہے، بیٹا ہے، تو اس کی آپ نے سرکمسیشن کرائی، آپ نے اس کے لیے وہ باقاعدہ دعوت طعام دیتے ہیں، آپ دعوت کرتے مسلمانوں کی. اور یہ کہ پانچواں موقع کہ جب شادی کا وقت ہے تو شادی کے وقت میں دعوت کرنا، کھانا کھلانا اور بہترین کھانا کھلانا پیغمبروں کی سنت ہے. تو اس کو ہم اسراف میں نہیں ڈال سکتے کہ کھانا آپ نے، یعنی آپ اچھے سے اچھا کھانا، یعنی جو آپ کی جیب کے مطابق ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بوجھ یوں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ سوسائٹی اس چیز کو چاہ رہی ہے، سوسائٹی اس چیز کو مانگتی ہے. یعنی 10,000 قسم کے آپ کے سٹارٹرز ہوں گے اور 10 قسم کی آپ کی مین کورس ہوں گے، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ اتنے سارے آپ کے پاس وہ. اور کریں گے آپ کیسے؟ آپ قرضہ لیں گے. اب جب آپ نے قرضہ لیا، اس ملک میں ہم سب جانتے ہیں قرضہ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ صرف خالی قرضہ واپس نہیں جاتا، سود بھی آپ کو دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ اس ملک میں اگر ہم اس ملک کے دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ہر کوئی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت تو افورڈ کر سکتا ہے. یہاں پر یہ پاکستان میں جو ظاہر بات ہے ہم اگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ سمپل طریقے سے جو ہے، جیسے پاکستان میں آج کل جو ہے وہ یہ بھی ممانعت ہے کہ آپ اگر ویڈنگ وینیوز میں اگر آپ شادی کر رہے ہیں، ہالز وغیرہ میں یا اس میں، تو آپ جو ہے وہ ایک ڈش جو ہے وہ رکھیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا تجاوز کر جاتے ہیں. یہی اسی ملک میں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اپنی وہ کہتے ہیں نا ناک کو اونچا رکھنا، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے بچوں کو بھی قرضہ دلوا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی قرضے میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر یہ تمام چیزیں وہ پوری کرتے ہیں. اور یعنی ہم اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی پہنچ سے ایک چیز دور ہے، یعنی جتنی آپ کی چادر ہے اتنے آپ پاؤں پھیلا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہ پھیلائیں. لیکن اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی انتظام کریں کہ وہ ضائع ہو کر بن میں نہ پھینکا جائے. ان چیزوں کا بالخصوص ہم کیونکہ یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں، ہم ناقص عقل ہے انسان کی، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی اور ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں. یعنی اس چیز کا حساب آخرکار ہمیں دینا ہے. اور دوسری پھر یہ بہت ساری اور مزید رسومات ہیں جو شادیوں میں شامل کر لی گئیں، اور مسلمان کی شادی میں ان کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں بھی. اب یہاں پہ میں آپ سے یعنی کہ اس کے بعد کے اخراجات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے آپ کیجئے، اور اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر جو ہے وہ اپنی چادر دیکھ کے ہی پیر پھیلائیں کہ جتنی آپ کی چادر ہے. اور اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں اور جو آپ کے گھر میں آپ کی بچی یا بچے کی شادی میں آ رہے ہیں، آپ ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کو اچھے کپڑے دلانا، یعنی ان کے اوپر بھی ان کو بھی یاد رکھنا، فقراء کو، مساکین کو، ضرورت مند احباب کو یاد رکھنا ایسے موقع پر، یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول خدا، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کریں، کہ جب مولا علی سے شادی کا وہ ہوا تو انہوں نے اپنی زرع کو جو ہے وہ گروی رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ انتظامات کیے. تو قرضے کے حوالے سے کہ اگر اسی طرح کوئی قرضہ لیتا ہے شادی کے لیے یا کوئی قرضہ لیتا ہے ولیمہ کرنے کے لیے، تو یہ کس حد تک، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ نے مولائے کائنات کی بات کی، 2 روایتیں ملتی ہیں گروی رکھنے والی، لیکن معتبر سمجھا یہی جاتا ہے. ہمارے سے زیادہ اہل علم لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اگری کریں گے کہ امام علیہ السلام نے اس کو بیچا تھا، زرہ کو بیچا تھا 480 یا 500 درہم میں اس وقت وہ بکی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے جناب عثمان نے ان سے خریدی تھی اور بعد میں مولا کو ہدیہ بھی کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اسی میں جتنا سامان تھا گھر کی ضرورتوں کا، ظاہر ہے جو جناب سیدہ کو گھر پہ آنا ہے، گھر گرہستی کو سنبھالنا ہے، تو جو بیسک ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تمام اس چیز سے خریدی گئی تھی. تو یہ کہا جاتا ہے. سوال آپ کا کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم
قرضہ لیتے ہیں قرضہ لینا اس وجہ سے کہ ہم نے تھوڑا سا ولیمے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کرنے ہیں یا ہم شادی میں اخراجات کرنے کے لیے، تو وہ کس حد تک جائز ہے؟ وہ اس حد تک جائز ہے کہ جو آپ کی بیسک ضروریات ہیں آپ نے ان کو اسلام اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. آپ کو کوئی ڈی جے ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان چیزوں سے لاپرواہی اور بے اعتنائی برتتے ہوئے اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے ایک اہم اور ایک بہترین عمل کو انجام دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں، جو کہ آپ کی پہنچ میں ہے اور جو آپ بعد میں آسانی سے لوٹا دیں گے، چکا دیں گے. وہ قرض لینے میں کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ دقت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مجتہدین سے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان سے ضرور ایسے سوالات کریں، کیونکہ سوال کرنا خود آدھا علم ہوتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک حد تک جو ہے وہ جائز ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ احتیاطاً اپنے مراجع سے جو ہے رجوع کریں. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گئے اخراجات کے جتنے بھی. ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ محترمہ نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو بہن بھائی ہے یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو بھوکے سو رہے ہیں بیچارے، اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے شادی بیاہوں پہ جو ہے وہ اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ وہ پھر وہ اسراف میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. بالکل. ہم نے ایسے دیکھے خاندان، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے گھروں میں یعنی بہن ہے مثلا وہ معاشی طور پر تنگ دست ہیں، یعنی ان کے ہسبینڈ کی اتنی کمائی نہیں ہے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور بہن کو جو ہے وہ یوں بلایا جا رہا ہے کہ جیسے بہن نہیں ہے، کوئی تھرڈ کلاس سٹیزن ہے، اور اس کو بلا کر کے بھی اس کو وہ عزت احترام نہیں دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یعنی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسی ایک نہیں ہزار داستانیں کہانیاں ہماری نظروں سے گزری ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور کانوں سے بھی سنا کہ اس طرح کی چیزیں کہ آپ یعنی بھائی کی شادی ہے، آپ بے شمار زیور دے رہے ہیں آنے والی کو اور ان کے رشتہ داروں کو یا اپنے باقی تمام رشتہ داروں کو، مگر ایک سگی بہن چونکہ معاشی طور پر وہ کم ہے، تنگ دست ہے، وہ آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کو بھول جائیں. نہیں، یہاں پہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ خدا تعالیٰ کو اپنی عبادت کے علاوہ جو چیز بہت پسند ہے، عبادت سے بھی زیادہ خدا کہتا ہے کہ میرے بندوں کی مدد کرو، میرے بندوں کی حاجت روائی کرو، خدمت خلق کرو. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے اخراجات سے جو ہے وہ کسی ہمارے اپنے کا جو ہے وہ حق تو نہیں مارا جا رہا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات جو کی ہے کہ ہم آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ سسرال والوں کو ہم سونے کی کوئی چیز دے رہے ہیں، جیسے ساس ہے یا نندے ہیں تو ہم ان کو سونے کے گفٹ دے رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے، افورڈ نہیں بھی کر سکتے تب بھی دے رہے ہیں. یہی تو اسراف ہے. یعنی وٹ ایور یو آر، آپ جو کچھ ہیں وہی آپ سامنے لوگوں کو دکھائیں. دیکھیے یہ اگر آپ کچھ اور ہیں اندر سے اور باہر سے کچھ اور دکھا رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں منافقت. تو آپ منافق نہ بنیں، آپ وہ بنیں جو آپ ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو ایز یو آر، جیسے آپ کی فطرت، آپ کی نیچر ہے اور جو آپ کے معاشی حالات ہیں اس کے مطابق لوگ آپ کو قبول کریں گے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دکھا کے بڑی خرچ کر کے جو ہے بڑی اعلیٰ شان شادی کی اور بعد میں جب لڑکی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے وہیں سے کہ بھئی آپ تو اتنا کچھ جو ہے وہ کر کے اور دکھا کے ہمیں لائے تھے اور آپ نے یہ دھوکہ دہی دی. ایک طرح سے دھوکہ ہی دینا ہوا نا. اچھا دوسری بات یہاں پہ یہ میں پوچھنا چاہوں گی رسومات کے حوالے سے. اب دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو بہت ساری رسومات جو ہے، مثال کے طور پر میں موٹی موٹی سی مثالیں آپ کو دوں گی کہ جیسے سب سے پہلے ہے کہ وہ مہندی کی رسم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ سہرا کی رسم ہوتی ہے کہ سہرا باندھتے ہیں اور سہرے کے حوالے سے، پھر دودھ پلائی ہوتی ہے، پھر جوتا چھپائی ہوتی ہے. یہ ساری رسمیں جو ہے وہ ایک ویسے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑا ایک جوش اور ولولہ اور بڑی خوشی کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایسی کہ فن والی چیزیں ہوتی ہیں شادی میں. ورنہ تو اگر صرف نکاح ہو جائے تو چیزیں بڑی بس بیٹھے اور نکاح میں دعا دے کے آ جائیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا رنگ ڈالنے کے لیے میرا خیال، لیکن یہ کہاں کس حد تک جائز ہے یہ رسومات؟ ہم لوگ we like things complicated, don't we?
رسومات میں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہماری اخلاقی اقدار اور اسلامی دائرے سے باہر نہ نکلیں. اب مثلاً جوتا چھپائی کی آپ بات کر لیں یا وہ کیا ہے دوسرا, مہندی لگائی ہے, دودھ پلائی ہے, اچھا وہ یعنی اس میں اگر تو محرم اور نامحرم کے خیال کو رکھا جا رہا ہے سامنے, کیونکہ بیوی تو اس شخص پر حلال ہے مگر جو باقی سب ہیں اور جو اگر وہ اپنے حجاب میں ہیں اور ایک ڈش میں رکھ کر پیش کر رہی ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی پرابلم ہے, کیونکہ اس کے اندر حلال اور حرام کا خیال رکھا جائے. لیکن اگر کہیں کہ یعنی اگر آپ مطلب ہم کہنا نہیں چاہ رہے مگر مجبور ہیں اور کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ مادر پدر آزادی آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی بے حجاب ہیں, آپ نے مطلب بازو کے بغیر قمیضیں پہنی ہیں اور نہ جانے کس کس قسم کے لباس پہنے ہیں اور آپ اس حالت میں ایک نامحرم کے سامنے آ رہے ہیں, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور یقیناً جو علماء ہم سے بہتر ہیں انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس بات پر اگری کریں گے کہ وہ چیزیں جو ہماری اخلاقی اقدار کو نہ گھٹا دیں, جو ہمارے اسلامی اقدار کی خلاف ورزی نہ کریں, ان کے کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. رسول خدا کے دور میں بھی جب کہیں شادی ہوتی تھی تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح منہ سے آواز نکالتے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, یا ٹرائبل سانگز تھے ان کے, خواتین جو گاتی تھیں وہ ظاہر ہے مل کر گا رہی ہیں, سب کی مشترکہ آواز ہے, اکیلی آواز نہیں ہے. تو اس چیز میں کوئی یعنی رسول خدا نے اس پر منع نہیں فرمایا یا کوئی قباحت اس میں مذائقہ نہیں کہا کہ ہے. تو ان چیزوں کا یعنی اخلاقیات کا آپ خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. لیکن جہاں پر یعنی جوتا چھپائی میں اب وہ اس کی ٹانگ بھی پکڑ رہے ہیں, اس کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا, دیٹ از ناٹ سم تھنگ اسلام از ٹیچنگ. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں کریں. ٹھیک ہے خوشی منائیں اور اسلام نے اجازت دی ہے مگر اس حد تک کہ جہاں پر قوانین الہیہ کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو. بالکل بے شک. اچھا تو یعنی کہ یہ ساری رسمیں جو ہے اگر اخلاقیات کے دائرے میں کی جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی ایسی رسم ہے کہ جو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی آپ کے اس کے ساتھ, تو آپ اس کو اس ایک حد تک اخلاقیات, جیسے محترمہ نے فرمایا, اخلاقیات کی حد میں رہتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اچھا سہرے کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ بڑی زور دیا جاتا ہے سہرے کے اوپر, سہرے کی رسم کے اوپر, سہرا بندی کے اوپر. سہرا کی کیا ہے شرعی کیا حیثیت ہے کہ ہونا ضروری ہونا چاہیے, کہ آج کل تو وہ دستار وغیرہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قلا. جب ہم بات کریں رسول خدا کے زمانے سے یا مولا کائنات کے حوالے سے, تو ہم نے یعنی دیکھا ہے کتابوں میں, سنا ہے کہ دستار بندی ضرور ہوا کرتی تھی, یعنی امامہ پہنایا جاتا تھا, بالخصوص ظاہر ہے عروسی اس کے لیے. لیکن جو صحرا ہے یہ زیادہ تر چلا ہے بر صغیر سے, if I'm not wrong, ہاں یہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس چیز کا تھا. لیکن چونکہ اس میں کوئی نظر نہیں آتی کہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے, کوئی اس میں اسلامی قدر جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے, تو اگر اس طرح سے باندھا جا رہا ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ واجب ہے, جیسا کہ بہت سارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, تو یہ تھوڑا اس چیز میں تضاد آ جاتا ہے. دستار بندی کا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں تمام جو مرد ہیں وہ امامہ پہنتے ہیں, دستار پہنتے تھے. تو یہ اس کے علاوہ تو صحرا بندی میں کوئی میں تو کہتی ہوں صحرا بندی جو تھی اچھی رسم تھی کہ کم سے کم دولہا کا چہرہ جو ہے وہ نامحرموں کو نظر, جب وہ لیڈیز میں اسپیشلی آئے تو وہ نظر نہیں, ہاں اس لحاظ سے اچھا ہے, اس لحاظ یو ہیو اے ویلڈ پوائنٹ. اچھا تو یہاں پہ اچھا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کلیریفیکیشن چاہتی ہوں اس بات کی کہ کس حد تک یہ صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ شادیاں کہ جس میں کہ کم اخراجات ہوں کامیاب شادیاں ہوتی ہیں, اور جس میں بہت لیوش طریقے سے کی جائے, بہت اخراجات کیے جائیں, اسراف کیا جائے, وہ شادی جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کوئی وہ ہے؟ یہ بہت پیارا کویسچن ہے. اچھا
I really love this question. I was waiting for this question. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت منحوس ہے کہ جس کی شادی پر بے تحاشا خرچہ کیا جائے، لیوش خرچہ ہو، اور اس کا حق مہر بھی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا. اچھا، یہ عورت منحوس ہے، رسول خدا نے اس بارے میں کہا. اچھا. اور رہی بات کہ لیوش طریقہ اور یعنی کہ سمپل وے میں جو ہے شادی، سمپل وے میں شادی کا ہونا، ہماری یا آپ کی یا کسی بھی مسلمان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، ہم لوگ کیا ہیں؟ جو سرور کائنات کی بیٹی، سرور کائنات، رحمت للعالمین، سردار انبیاء، وہ نبی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم اس کائنات کو خلق نہیں کرتے محمد اگر ہمیں تم سے محبت نہ ہوتی. تمہاری محبت نے ہم نے کائنات کو خلق کیا. اور ایسا باپ اور بیٹی وہ کہ کیا فرمایا رسول نے، الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو بتائیے کہ ان کی اتھارٹی میں، ان کے یعنی ہاتھ میں کیا نہیں تھا، کیا نہیں یہ کر سکتے تھے. ہم کتنے معجزات آل محمد کل کائنات کے اختیارات خدا نے ان کو دیے، اللہ نے ان کو دیے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ ہر چیز ان کی مشروط ہے رضائے الہی کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ جو کرتے ہیں وہ مشیت الہی ہے. جناب سیدہ سے بڑھ کر ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں، ان سے بڑھ کر ہماری بہنیں تو نہیں ہیں. کیا خرچہ تھا، ابھی ہم نے عرض کیا 480 یا 500 دینار میں سب کچھ کیا گیا. جو جہیز دیکھا چند 19 چیزیں تھیں غالباً، if I'm not wrong، 19 چیزیں کل ملا کر جو سیدہ پاک کے جہیز میں دی گئیں. کیا رسول خدا نے کہا کہ اے سیدہ، اے فاطمہ، ہم نے تمہیں جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے یہ کائنات کا بہترین مرد ہے، مومن مرد، صاحب ایمان، کل ایمان مرد ہے. بے شک، بے شک. تو مدینے کی عورتیں کئی بار اس بارے میں مذاق اڑایا کرتی تھیں کہ ہاں کتنے یعنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، علی کے پاس تو دولت نہیں ہے، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے؟ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے رسول خدا سے یہ بات کہی. ایسا نہیں تھا کہ جناب سیدہ کو شکایت تھی، جناب سیدہ ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی کو سمجھ سکیں، ان کی معرفت کو حاصل کر سکیں. کہ بابا مدینے کی عورتیں ہمیں آ کر یہ بات کہتی ہیں، کہا سیدہ یاد رکھنا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین تیرا کفو ہے تو وہ علی. بے شک، سبحان اللہ. تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں دولت، وہاں ثروت، وہاں پر یہ آرائشیں، آسائشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بے شک، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی ہے. سمپلسٹی میں جو آسانی ہے، سمپلسٹی میں، سادگی میں جو برکتیں ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہیں. ہم ابھی کی مثال دیتے ہیں، چند سال پہلے کی بات ہے، اتنی لیوشلی کوئی شادی کی گئی کہ ہم نے سنا اس کنٹری میں بارات گئی ہیلی کاپٹر پر، اور ایک رات کے بعد اگلے ہی دن دونوں میں طلاق ہو گئی. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ ایمان سے ذرہ برابر بھی ہماری ریکگنیشن ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا نام ضرور ہے مسلمانوں کے نام پر، ہمارا خاندان ضرور ہے مسلمانوں کے نام پر، وہ تو ہم پیدا ہو گئے. ہاں دیکھیے کہ وہ لوگ جو نن مسلم ہوتے ہیں جب وہ مسلمان بنتے ہیں، جب وہ اسلام کو اختیار کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں آتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ پریکٹیکل مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دے ڈونٹ ٹیک، اس کو ایسے نہیں لیتے کہ یہ بس ہمیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں اس لیے ہم بس مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ لوگ ہر چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. بے شک. تو سادگی میں نجات ہے. یعنی کہ آپ یہ بات جو ہے وہ حدیث کا حوالہ دیا ہے محترمہ نے، اور رسول خدا کا فرمان ہے کہ وہ شادیاں کہ جو کہ سادگی سے طریقے سے ہوتی ہیں وہ کامیاب ترین شادیاں ہوتی ہیں، اور وہ شادیاں کہ جس پہ کہ بہت زیادہ اسراف ہو وہ پھر جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے. نہیں، بہت اچھی مثال پچھلے دفعہ ہماری ایک مہمان آئی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے ہاں جو شادیاں ہوتی بڑی سمپل طریقے سے کہ سب کو بلایا جاتا ہے، پوری جماعت جو ہے وہ انوائٹ ہوتی ہے، امام بارگاہ میں سب آتے ہیں اور سب جو ہے بیٹی کو دعائیں دے کے اور چلے جاتے ہیں وہیں سے. لیکن یہ ہے کہ
اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی شادیوں میں دیکھیں اگر آپ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اخراجات کر بھی رہے نا تو اپنے بچوں کو ان کا ہیڈ اسٹارٹ کرنے کے لیے ان کو گھر دے دیں, ان کو یہ زیادہ وائز ہے, یہ زیادہ ضروری چیز بالکل بے شک, کیونکہ آج کل جو شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں جو نبھا نہیں ہوتا اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ پھر وہ مینس نہیں ہوتے کہ جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلی زندگی میں تو ہر چیز افورڈ کر لیتے تھے, اب شادی ہوئی ہے تو ایک مشکل مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے کہ ہم کچھ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں بچوں کو وہ دینے کی کوشش کریں اور ان کو اس طرح سے تیار کریں تاکہ وہ معاشرے کے اچھے جو ہے وہ فرد بن سکے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے رسوماتی کے حوالے سے ہے کہ شادی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دلہنیں جو ہیں وہ لال کلر کے کپڑے پہن رہی ہیں, ریڈ کلرز, اور آج کل تو مختلف کلرز جو ہیں وہ, تو مستحب کون سا کلر ہے کہ جیسے وائٹ ہے, گرین ہے, ان کلرز میں سے مستحب کون سا کلر ہے کہ جو ہم شرع کے اعتبار سے یا اپنے اس میں وائٹ کلر کے بارے میں زیادہ ملتی ہے ہمیں تاکید, اور گرین کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے ریکمینڈ. باقی یہ کہ یہ ریڈ کلر جو ہے یہ لال بتی, اس کا تعلق بھی خطرے کی گھنٹی ہے. آئی ایم ریئلی سوری. یس, یہ لال بتی کا جو طریقہ اور اہتمام ہے یہ بر صغیری سے ہے اگین, کیونکہ ہم لوگ مختلف ریلیجس لوگوں کے ساتھ, مختلف ریلیجن رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہے سب کانٹیننٹ میں, تو بہت ساری چیزوں کی چھاپ ہمارے ذہنوں پر اس وجہ سے ہے اور آج تک ہے, جو کہ اٹ ریئلی ہرٹس می. ابھی تک بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو ہم چھوڑنے پر تیار نہیں, اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء کو, مجتہدین کو جلدی اور اتنا زور اور پریشر ڈال کر اس چیز پر وہ کر دیں کہ آپ بس اس کو حلال کہہ دیں, جسٹیفائی کر دیں کسی طرح. بالکل. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی کلر پہنے, بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی پسند ناپسند ہے. اسلام نے مستحب کہا, شکر ہے, واجب نہیں کہا, ورنہ لوگ نہ جانے کیا کرتے. اللہ اکبر. تو یعنی کہ لال پہنے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن مستحب جو ہے وہ بہترین ہے سفید رنگ. اور وہی بات ہے کہ وہ سفید رنگ اگر کوئی پہننے کو کہہ بھی دے تو وہ دلہن کی وہ جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے سب کے سامنے ماشاءاللہ, کیونکہ وہ یہ سب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک بیوہ خواتین کا ہے. یہ ایک بدعت ہے کہ جو ہمیں دوسرے کلچر سے ملی ہے. اس کا اسلام سے یا اس چیز سے کوئی تعلق لیکن ہاں, لیکن ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہم نے دیکھتے ہوئے کہ آج کل جو ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ اس میں دلہن کا سفیدی لباس ہوتا ہے, اور ایران میں بھی آپ جا کے دیکھیں یا آپ مڈل ایسٹ کنٹریز میں دیکھیں کہ دلہنیں جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ وائٹ لباس پہنتی ہیں. صرف ہم جو ہیں وہ پاکستانی جو مسلمان ہیں یا انڈیا کے مسلمان ہیں وہی جو ہے وہ ریڈ کلر پہنتے ہیں, باقی سب جو ہے وائٹ ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ لوگ, لڑکیاں جو ہیں وہ آج کل وائٹ کلرز کی طرف زیادہ راغب ہو رہی ہے کیونکہ سمپل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے. کسی جگہ پر سمپلسٹی جو ہے وہ آ رہی ہے. بالکل, خدا ہم سب کو توفیق. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب جو ایک یہ ہو گئی کہ ہم نے شادی بھی کر لی سمپل طریقے سے, اور ہم نے جو ہے وہ کپڑے کی جو ہے چوز سلیکشن کرتے میں اس کو بھی جو ہے وہ اعتدال پسندی کے ساتھ کر لیا, سب کچھ ہو گیا. اب لڑکی جو ہے وہ گھر آئی ہے. جب لڑکی گھر آتی ہے تو پھر رسومات شروع ہوتی ہیں. وہ تو جوتا چھپائی, دودھ پلائی وغیرہ تو ہو جاتی ہے پہلے ہی, رخصتی سے پہلے. لیکن اب جب لڑکی گھر آتی ہے تو چند رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ جائز رسومات ہیں کہ یعنی لڑکی جو وہ گھر میں آئی ہے تو پھر اس کے ہاتھ پیر دھلائے جاتے ہیں ایک تشلے میں, اور وہ پانی جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے. تو اور پھر نماز جو ہے اس کے آنچل کے اوپر آدمی جو دولہا ہے وہ پڑھتا ہے. یہ ساری رسومات بڑی خوبصورت سی رسومات ہیں. یہ بتائیے اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں چاہتی ہوں وضاحت فرما دیں. اس کی مزید اب وضاحت کیا, جو آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے تو ظاہر ہے کہ صدقہ نکالنا چاہیے. اور یعنی شب عروسی سے پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پڑھنی چاہیے. دعائیں ہیں ایسی, تحفۃ العوام ہر گھر میں موجود ہے, وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ کن دعاؤں کو پڑھا جانا چاہیے. اور ہمیشہ آل محمد سے توسل اختیار کر کے گھر کی کیونکہ جو آنے والی ہے وہ آپ کی نسل کی بقا کی ضامن بن کر آ رہی ہے, اس کی تربیت کی ضامن بن کر آ رہی ہے, برکتیں لا رہی ہے جو اس کے عمل کی وجہ سے اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے لوگوں کی پریفرنسز چینج ہیں,
کسی کو نان حجاب لڑکی چاہیے تو وہ وہی والی برکتیں لا رہی ہے، کسی کو حجاب والی لڑکی چاہیے جو علم رکھنے والی ہے، جو نماز پڑھنے والی ہے، تو وہ جو برکتیں لا رہی ہے اس کو بھی آپ خود یعنی کہ اپنے لیول پہ اپنے اپنے طریقے سے اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہوں گی۔ تو جب وہ گھر آتی ہے، گھر آنے پر اس کا صدقہ نکالا جائے، ظاہر بات ہے۔ اور تحفۃ العوام میں اور مختلف جتنی ہماری ماشاءاللہ کتابیں ان میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو پیر دھلانا اور ہاتھ دھلانا کہ یہ لڑکی کے اپنے لیے بھی باعث برکت ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے اور گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ گھر کے کونوں میں اس پانی کا چھڑکا جانا، یعنی بلاؤں کو دور رکھنا، یعنی بہت سارے اس کے فائدے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم سے ہمیشہ متوسل رہنا چاہیے انسان کو اپنے رب کی طرف، اور یہ اتنا بڑا رشتہ جو بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا شکر سب سے زیادہ واجبیت رکھتا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہے جو یہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے، اطمینان کا سانس لیتا ہے لڑکا کہ الحمدللہ مجھے لڑکی مل گئی، گھر تک آ گئی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں، اور شب عروسی کے بھی اعمال ہیں باقاعدہ کہ جس میں نمازیں ہیں، دعائیں ہیں جو اس رات اگر ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ایک بڑی اچھی ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ ہم کہتے چلیں کہ ہم بعض اوقات اب جیسے کہ اولاد ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اولاد آج کل بہت تنگ کر رہی ہے، بچے جو ہیں نافرمان ہیں، دین کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دین اس چیز کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلے دن کی نماز فجر ہسبینڈ اور وائف سے قضا ہو گئی تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم سوچتے ہیں یہ باتیں؟ ہم نہیں سوچتے، ان کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ تو بہت ساری دعائیں اور ان سب چیزوں کو لے کر جب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، پروردگار عالم کی عبادتوں کو لے کر جب داخل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ خداوند عالم کی ذات، وہ کہتا ہے نا تم ایک قدم ہماری طرف بڑھاؤ، ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر کام میں برکت، سعادت، بہترین کامیابیاں اور بہترین اولاد پھر اللہ نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مولا کا بھی فرمانا ہے نا کہ خوشی میں اپنے رب کو نہ بھول جانا اور غم میں شکوہ نہ کرنا۔ تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ پروردگار عالم کا ہر لحظہ شکر ادا کرنا اور اس کی ہر نعمت پر سجدے کو بجا لانا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور یہاں پر جو ہے وہ میں یہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہماری جو ہے وہ محترمہ سحر رضوی صاحبہ فرمائیں گی تمام بچوں بچیوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں، اور جن کے ماں باپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جو ہیں وہ رشتے جو ہیں وہ اچھے مل جائیں ان کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کروائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو گفتگو آج ہم نے کی ہے اس حوالے سے کہ اخراجات کے حوالے سے کہ کس طرح سے شادیاں ہونی چاہیے اور کیا رسومات جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے، ورنہ تو کیا فائدہ ہے کہ ایسے مقدس رشتہ کہ جس کے اندر خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا دین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے شادی کے بعد، تو آپ اسی کی جو شروعات جو ہے وہ ایسی بدعتوں سے، ایسی غلط رسومات سے کر رہے ہیں کہ جو کہ خدا کی نافرمانی کا سبب بنے۔ تو آپ اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ شادی کتنی پاک و پاکیزہ چیز ہے اور کتنی جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید کی ہے کہ جب بچہ یا بچی اس ایج پہ آ جائے تو اس کی شادی جلد سے جلد کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں، تمام مسائل جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن رہے گی۔ ایک بات یہاں پر اور ہم کرتے چلیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں بہت ساری، صرف یہ نہیں ہے کہ اسراف ہم کر رہے ہیں کھانوں پر اور کپڑوں پر اور یہ سب چیزیں، وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے وقت کے امام کو بھول جاتے ہیں، جو ہمارے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی خوشی میں اپنے وقت کے امام کو۔ اگر نہ بھولتے تو ہماری شادیوں میں میوزک نہ ہوتا، اگر نہ بھولتے تو ہماری شادیاں مخلوط نہ ہوتی، یعنی مرد عورت ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، مکس گیدرنگ نہ ہوتی۔ جب ایسی جگہ پر کیا ہمارا یہ دل نہیں چاہتا کہ وقت کے امام ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے بچے کی شادی میں آئے؟
یا صرف یہ ایک رسمی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پہلا کارڈ جو ہے وہ امام کے نام کا نکالا جاتا ہے، کیا صرف کارڈ نکالنا امام کے حق کو ادا کرتا ہے؟ دس از سم تھنگ ریئلی ہرٹس می دیٹ ہم لوگ نہیں سوچتے کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ بابرکت وجود ہمارے گھر آئے؟ بے شک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام آئیں تو ہماری شادیوں میں میوزک نہیں ہوگا، ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، ہماری شادیوں میں حجاب کا خیال رکھا جائے گا، ہماری شادیوں میں ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈونیشیا میں ایک شادی ہوئی تو خاتون نے اپنے حق مہر کو تلاوت سورہ رحمان رکھا۔ سبحان اللہ، عرفان کی بات ہے بے شک، بالکل بالکل، جہاں عرفان ہے وہاں کامیابی ہے، وہاں سعادت ہے، وہاں نجات ہے، وہاں جنت ہے، وہاں اہل بیت ہیں۔ لیکن ہم یہ سب کچھ بھول کر صرف رسم دنیا اور ان سب چیزوں کو نبھا رہے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کی ہمیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت کہ خدا اللہ کو خوش کریں، جو ہے وہ خوش کریں۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک درد دل ہے جو ذہن میں آیا اور ہم نے چاہا کہ ہم سب لوگوں کو بتائیں کہ اپنی خوشیوں میں خدارہ یوسف زہرا کو نہ بھولیں۔ میں چاہوں گی کہ یہاں پہ آخر میں آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں اپنے ناظرین سے، میں چاہوں گی کہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہ اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، ان کے لیے آپ ذرا سا دعا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ دعا کریں ہم ایک بات یہاں کہتے چلیں کہ سورہ یاسین کی آپ نے بھی بات کہی تھی شروع میں پروگرام کے کہ پڑھ کر نویں امام کو آپ ہدیہ کریں۔ اسی سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 کو اگر آپ لکھیں اور عرق گلاب سے دھو کر بچوں کو پلائیں جن کے رشتے درکار ہیں تو انشاءاللہ پروردگار عالم بہترین سبب آپ کے بچوں کے لیے مہیا فرمائے گا۔ پروردگار عالم صدقہ اہل بیت آل محمد کے جتنے بھی ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی اس پریشانی کو دور فرما، محبان اہل بیت متقی لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو جوڑ۔ پروردگار عالم جو مائیں پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے بالخصوص، جو بہنیں پریشان ہیں اپنی بہنوں کے لیے بالخصوص، پروردگار عالم تو بہترین سبب مہیا کرنے والا ہے، تو بہترین مسبب الاسباب ہے، جو تیری قدرت میں ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے چیزیں ممکن یا ناممکن ہیں، تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، تیرے لیے کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ پروردگار تمام مسلمین، تمام مومنین کی اس مشکل کو حل فرما، اس لیے کہ اس زمانے میں شیطان کے ہر طرف سے سازشوں کا زور ہے، ہر طرف سے شیطان اپنے گر آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگارہ تو نے فرمایا ہے کہ شادی کرنا، نکاح کے رشتے میں بندھنا نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہماری تمام بہنوں، تمام بیٹیوں، تمام بیٹوں، تمام بھائیوں جو اس رشتے کے بندھنے کے انتظار میں ہیں، پروردگار عالم ان کے اس نصف ایمان کو تو کامل فرما اور ہم سب کے ایمان کو شیطان کے وسواس سے محفوظ فرما، اور پروردگار عالم ہمیں ہر خوشی میں اور ہر غم میں محبت آل محمد کو ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب خوش ہوں تو ہمارے دل میں یہ توفیق ہو، ہمارے دل میں خیال ہو کہ ایک ہستی کی ہماری زندگی میں کمی ہے اور وہ ہستی یوسف زہرا ہے، وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ پروردگار عالم ہم اپنی ہر خوشی میں اپنے امام کو مدعو کریں اور ہم اپنے ہر غم میں اپنے امام سے رجوع کریں، اور اللہ تعالی ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی آپ یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور جو ہے وہ آج ہمارے اس ٹاپک سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور ایک کوئی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ جو کہ آپ کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہے ہم لائیں گے۔ تو آپ دیکھنا نہ بھولیے ہر جمعے کو 6 سے 7 بجے بندھن پروگرام۔ اجازت چاہتی ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔